اپنی نعمت کو برباد کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا سا اس دنیا کی کیفیت کو آپ دیکھیے۔ حضرت روم ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ حضرت روم کون ہے؟ جن کو علامہ اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک شہر ہے اور وہاں کا یہ قانون تھا کہ جو سال کے پہلی تاریخ کو آتا ان کو وہاں کے حکمراں بنا دیتے، اور جب سال کی آخری تاریخ ہوتی اسی مصر کے دوسرے جانب جہاں جنگلات تھے وہاں پر وہ پھینک دیتے۔ بہرحال وہ اسی طریقے سے کرتے۔ ہر آدمی چاہتا ہے تخت پر بیٹھنا، کون نہیں چاہتا؟ نہ الیکشن کی مصیبت جھیلنی پڑی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں حکمراں بن جاؤں۔ بہرحال ایک تاثر اترتا ہے، سال کی پہلی تاریخ ہے اور انہوں نے ان کے گلے میں پھول ڈالنا چاہا۔ کہا کیوں پھول ڈال رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے یہاں کا آئین ہے کہ جو سال کی پہلی تاریخ کو یہاں پر آتا ہے وہ ہمارا حکمراں بن جاتا ہے، لہذا میں تجھے اپنی حکومت دے رہا ہوں، لہذا تجھے بادشاہ بننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں امور سلطنت سے آگاہ بھی نہیں ہوں، میں تمہارا بادشاہ کیسے بن جاؤں گا؟ اور تم تو انجام بھی بتاتے رہے ہو کہ سال کی فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر پھینک دیا جائے گا، تو پھر میں تمہارا بادشاہ نہیں بن سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بنو یا نہ بنو، جس طریقے سے چاہے، اگر مجھے باندھ کر بھی تخت پر بٹھانا پڑے تو میں بٹھاؤں گا، لیکن تجھے بادشاہ بننا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ذرا مجھے یہ بات بتاؤ کہ میں اگر تمہارا بادشاہ بن جاتا ہوں تو کیا تم پورے سال ہماری بات کو تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ سنیے، آپ کی دو بات نہیں مانی جائے گی، باقی مکمل بات ہم آپ کی تسلیم کریں گے۔ بولا وہ دو بات کیا ہے؟ کہا دو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ایک سال کا معیار بنایا ہے، مدت بنائی ہے کہ آپ کہیں گے انہیں 2 سال کر دو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ دوسرے جن جنگلوں میں سابق بادشاہوں کو پھینکا کرتے تھے ان کی جگہ پر کہیں اور ان کو پھینک دو، ان دو باتوں میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، باقی آپ جو کہیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان دو باتوں کے علاوہ تمام بات ہمارے مان لو گے؟ کہا ہاں تمام بات آپ کی ہم تسلیم کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا حکومت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ بن جاتے ہیں، تخت نشین ہوتے ہیں۔ جیسے ہی تخت نشین ہوئے تو حضرت روم لکھتے ہیں کہ جو سابق بادشاہ تھے وہ جب تخت نشین ہوتے تھے تو وہ بھول جاتے تھے، عیاشیوں میں گم ہو جاتے تھے، بے حیائیوں میں گم ہو جاتے تھے، لیکن یہ مرد کلندر جب بیٹھتا ہے تو یہ فوراً اپنا حکم عائد کرتا ہے کہ سنو، بلدیہ کے ملازمین کو میرے سامنے حاضر کرو، جنگل کاٹنے والے ملازمین کو میرے سامنے حاضر کرو۔ جب جنگل کاٹنے والا ملازمین آیا، آپ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ سنو، یہاں سے جاؤ جہاں پر سابق بادشاہوں کو، پہلے کے بادشاہوں کو تم لوگ زنجیر میں جکڑ کر پھینکا کرتے تھے، وہاں پر جاؤ، موذی جانوروں کو مار ڈالو، جنگلات کاٹ ڈالو اور وہاں پر کنویں کھودو اور عالی شان محل تعمیر کرو۔ اور جب اسی فکر میں وہ انسان اس تخت پر بیٹھا رہا اور وہاں کی فکر میں لگا رہا اور وہاں پر عالی شان محل تعمیر کرواتا رہا، کنواں کھودواتا رہا، جب سال کی آخری تاریخ آئی تو پھر لوگوں نے زنجیر لے کر آیا، کہا کہ آپ کو جکڑ کر آپ پھینکا جائے گا۔ یہ مرد کلندر کہتا ہے سنو، اب مجھے جکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے پیدل چل کے جاؤں گا۔ اب وہاں کے رعایا حیرت سے دیکھتے ہیں کہ سابق بادشاہوں کو جب میں نے پھینکا تھا تو وہ روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، چلاتے تھے، کہتے تھے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہائے میں نے کیا کیا؟ اب حضرت روم یہاں پر قوسین لگاتے ہیں اور سوالیہ نشان لگا کر کہتے ہیں کہ یہی حال اس دنیا کی ہے کہ جو انسان یہاں پر اعمال صالحہ کر کر کے اپنے قبر کے کیڑے مکوڑے کو مارتا رہے گا، جب ان کی جنازہ یہاں سے اٹھے گی تو ان کے لبوں پر تبسم ہوں گے، ان کے پیشانی پر ندامت کے پسینے نہیں۔ میرے بھائی اسی نے کہا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ بہرحال وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سے کبھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و نصیب عطا فرمائے، اور تمام حضرات دعا کریں کہ جناب بابر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خلیق رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔